السلام علیکم دوستو، یہ دیکھتے ہیں بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی اسپیچ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے اسپیچ دیا ہے، لاسٹ خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آئیے دیکھتے ہیں ان کی ویڈیو۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ ہے، بلکہ دنیا میں انسانیت کی ہسٹری میں اگر کسی کو دیکھنا ہے چارٹر آف ہیومن رائٹس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبہ حجۃ الوداع کو پڑھ لے۔ تو میرے نوجوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آخری خطبے کے الفاظ کو یاد رکھو۔ آج سے 1400 سال پہلے 10 ذی الحجہ کے دن اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حجۃ الوداع میں آخری خطبہ دیا۔ تو خطبے میں بہت سی چیزیں ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خطبہ دیا اور کہا کہ سنو، میں تمہارے درمیان میں زیادہ دیر نہیں رہنے والا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,15,000 لوگ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کو اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرماتے 3 بار۔ اس طرح کا لاؤڈ اسپیکر کا انتظام نہیں تھا۔ 1,15,000 کا مجمع تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، محبوب رب العالمین، اپنی زبان مبارک سے بولتے اور صحابہ کرام 3 مرتبہ اس بات کو بولتے تاکہ 1,15,000 کے مجمع کو آقا کی زبان مبارک سے نکلے الفاظ ان کو سمجھ میں آئے اور سنائی دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جس طرح یہ ذی الحجہ کا مہینہ مبارک ہے، جس طرح یہ دن مبارک ہے، اسی طرح مسلمانوں کی جان اور مال ہمارے لیے مبارک ہے۔ تم کسی کی جان اور مال نہیں چھین سکتے ان سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو کیا فرمایا، نوجوانوں تم سنو، تم کو اگر ایک نیک انسان بننا ہے تو سنو۔ آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کی نظر میں نہ گورا بڑا ہے نہ کالا بڑا ہے۔ اللہ کی نظر میں نہ کوئی گورا بڑا ہے نہ کالا بڑا ہے۔ اللہ کی نظر میں سب سے قریب وہ ہے جس کے پاس تقوی ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، اللہ سے کوٹ کوٹ کر محبت ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا دل دھڑکتا ہوگا، وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو یاد رکھو، جو کالے کو سمجھتا ہے یہ کالا ہے اور میں گورا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ گورا بڑا ہے نہ کالا بڑا ہے، نہ عرب بڑا ہے نہ اجمی بڑا ہے، جس کے پاس تقوی ہے وہ اللہ کے قریب بہت بڑا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی عورتوں پر ظلم مت کرو، اپنی عورتوں پر ظلم مت کرو، ان سے نرمی رکھو، ان سے نرمی رکھو۔ تو مسلمانوں، جب تم گھر میں جاؤ گے، اگر تمہارے گھر میں تمہاری بیوی ہے، تمہاری بہن ہے، تمہاری ماں ہے، تو تم ان سے نرمی کا رویہ اختیار کرو۔ جس کی بیوی ہے اس سے نرمی کا رویہ اختیار کرو، اس کو عزت دو، مقام دو، وہ تمہاری شریک حیات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی عورتوں سے نرمی کا رویہ رکھو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کا قتل مت کرو، کسی کا قتل مت کرو ناجائز طور پر۔ مسلمان کسی کا قتل نہیں کرتا ناجائز طور پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے غلاموں سے نرم رویہ اختیار کرو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ ہے۔
بلکہ دنیا میں انسانیت کی ہسٹری میں اگر کسی کو دیکھنا ہے چارٹر آف ہیومن رائٹس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبہ حجۃ الوداع کو پڑھ لے۔ تو میرے نوجوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آخری خطبے کے الفاظ کو یاد رکھو کہ کسی مسلمان کے مال کو یا کسی کے بھی مال کو یا کسی کے جان پر آپ کسی پر حملہ نہیں کر سکتے۔ اپنی عورتوں سے، اپنی خواتین سے نرمی سے پیش آؤ گے اور توڑ دو یہ زنجیریں، کوئی کالا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی خاندانی ہے، کوئی فلاں ترمچی ہے، کوئی نواب ہے، ارے کوئی اللہ کی نظر میں سب برابر ہے۔ کوئی کالے کو گورے کو کالے پر فوقیت نہیں ہے۔ تمہارا خاندان پاندان ہوگا مگر اللہ کی نظر میں کچھ نہیں ہے اس کی حیثیت۔ تم میں اللہ کا خوف ہوگا، تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو۔ نوجوانوں، روزہ نماز پڑھو۔ مسلمانوں کی پہچان کیسے ہوگی؟ مسجدوں کو آباد رکھنے سے ہوگی۔ نوجوانوں، تم اگر چاہتے ہو کہ تمہارا دین مضبوط ہو، تم مضبوط ہو، تو اپنے سروں کو، اپنی آنکھوں کو اللہ کے آگے سجدے میں جھکاؤ، روزے رکھو، جس کے پاس دولت ہے زکوٰۃ نکالو، کمزوروں کی مدد کرو، غریبوں کی مدد کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑوسیوں کا خیال رکھو، پڑوسیوں کا خیال رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ مسلمان پڑوسی کا خیال رکھو اور غیر مسلم کا خیال مت رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں اتنا کہا، نوجوانوں پڑوسی کا خیال رکھو، پڑوسی کا خیال رکھو۔ تو صحابہ کرام میں ڈر پیدا ہو گیا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اور کوئی حقوق نہ دے دے۔ تو آپ کا پڑوسی ہندو رہے، دلت رہے، او بی سی رہے، مگر آپ کا پڑوسی ہے۔ اگر آپ کا پڑوسی مسلمان ہے یا کوئی بھی ہو، اس بات کا خیال رکھو کہ آپ کا پڑوسی بھوکا نہ رہے، آپ کا پڑوسی اس کی تکلیف آپ کی تکلیف ہونی چاہیے۔ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم تمام ان کے امتی ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور ہمارے لیے سب سے بڑا تر امتیاز کیا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلام ہیں۔ یہ ہمارے لیے سب سے بڑا تر امتیاز ہے۔ یہ ہمارے لیے امتیاز نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے پاس دولت ہے تو بڑا ہے، یہ ایم پی ہے تو بڑا ہے، یہ پرائم منسٹر ہے تو بڑا ہے۔ ارے سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ ہم کو اچھے انسان بننا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے غیور نوجوانوں، میری ان باتوں پر غور کرو، نیک بنو، اچھے بنو۔ کل مستقبل تمہارا ہوگا نوجوانوں، جو تم آج یہاں کھڑے ہو کر اس دیوانے کی بات سن رہے ہو۔ اگر تم نیک ہو جاؤ گے تو طاقتور لوگ تمہارے سامنے اپنا سر جھکا دیں گے۔ تم مسجدوں میں جا کر اپنے چہروں کو جھکاؤ گے سجدے میں، اپنے پیشانیوں کو زمین پر رگڑ کر اللہ سے بھیک مانگو گے کہ اللہ معاف کر دے، تو خدا کی قسم پورے ظالم لوگ تمہارے سامنے اپنا سر جھکا دیں گے۔ مگر تم مسجدوں کو بھول چکے ہو، تم رمضان کے روزوں کو بھول چکے ہو، تم قرآن اور سنت کو مت بھولو۔ ہماری پہچان قرآن اور سنت ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،